نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. میری پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم سب سے السلام پہلے وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اس اللہ کی خالق کائنات مالک روزانہ انتہا بجا لاتی ہوں کہ اس نے سے عظیم نعمت سے نوازا اور پھر ہمارے دل و دماغ کو اسے سیکھنے کے لیے کھول دیا. درود السلام تمام انبیاء کرام پر بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی محنتوں اور مشقتوں سے ہم تک یہ دین پہنچا. میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارا پچھلا سبق رائے ساکینہ اور رائے مشدد تھا اور اس کے ساتھ ساتھ حروف مستعلیہ. آپ سبھی کو یاد ہوگا اور ماشاءاللہ سے سبھی ہومس بھی سینڈ کیے تھے الحمدللہ. کچھ ریویژن کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، آگے کے سبق کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. چلیے شروع کرتے ہیں. سنا آپ بتائیے کہ را کو کب پر پڑھا جاتا ہے؟ پر کب پڑھا جاتا ہے؟ جی میم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بتائیے. جی کوشچن بتائیں سنیں. را کو پر کب پڑھا جاتا ہے؟ را پر جب جزم ہو جی را ساکن کہتے ہیں. جبر یا آپ سوال جی پیش ہو تو اسے موٹا پڑھا جاتا ہے. اچھا. اور را پر زبر پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے. پڑھیں گے. اور صاد، ضاد، قو، رو، غین، قاف، قاف ان 7 حروفوں کو
ان 7 حروف ہمیشہ آئے تو جب بھی اپن اس کو موٹا پڑھا سکتے. جی ہاں، وہ تو حروف مستعلیہ ہے، ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف ہے، وہ نہیں. را کو موٹا کب پڑھیں گے؟ اس پر جزم آئے تو اور اس سے پہلے زبر اور پیش آئے تو موٹا پڑھا جاتا. ہاں یہ دو تو آپ نے صحیح کہا کہ پہلے کیا کہے تجدید آپ، آئے جب را پر زبر پیش ہو، را پر زبر پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے، اور را ساکنہ سے پہلے زبر پیش ہو تو اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے. پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ کون سے را کو موٹا پڑھیں گے؟ جب اس پر تجدید آئے تو جین تجدید آئے تو موٹا پڑھیں گے؟ نہیں، ایسا تو نہیں کہا تھا ہم نے. جی سمیہ آپ بتائیں گے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جب را پر زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے، اور جب رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو، زیر کے باوجود اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کون سا بھی حرف آ جائے تو جب موٹا پڑھنا چاہیے را کو. جی اور رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو اور رائے ساکنہ کے بعد مستعلیہ حرف مستعلیہ تو وہ موٹا پڑھنا چاہیے. اور اگر رائے ساکنہ سے پہلے الف ہو تو را کو موٹا پڑھنا چاہیے میم. حمزۃ الوصل کہیں گے اسے، یعنی الف خالی. جی جی ٹھیک جی ہے، میم. جی میم. خالی رہنا حمزۃ الوصل ہو تو اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے، جی باوجود اس کے کہ اس سے پہلے زیر بھی کیوں نہ ہو. ٹھیک. ہاں میم. امیر امیر رائے ساکنہ سے پہلے الف ہو، یعنی الف یعنی حمزۃ الوصل ہو اور اس سے پہلے زیر ہو. حمزۃ الوصل ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اس را کو اس را کو بھی موٹا پڑے گا. جی بارک اللہ فیک. صحیح کہا آپ نے. ابھی پڑھی اس کے 2 لائنز پڑھیے آپ شروع کے سمیہ. جی میم اسکرین نہیں دکھ رہا. جی ہاں اسکرین دکھ رہا ہے نا. جی جی میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارسلنا. اچھے سے پڑھیے، دیکھیے اچھا کون سا قاعدہ آپ اپلائی کر رہے ہیں نہیں کر رہے، اچھے سے دیکھیے. ارسلنا اور را کو پر پڑھنا ہے. ارسلنا نون پہ حروف مدہ ہے نا. جی ارسلنا ارسلنا قرآن جی یغررک ربما رؤوف جی مستقر مرة بر. جی ٹھیک. آگے پڑھوں میم. جی نہیں کافی. سعدیہ آپ پڑھیے آگے کے 2 لائنز. سعدیہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو
हेलो हेलो जी पढ़िए, आगे की लाइन पढ़िए। मैम एक बार बोलिए ना, कौन सी लाइन पढ़ना था? थर्ड लाइन पढ़िए। मैम थर्ड लाइन पढ़ना है क्या मैम? हाँ थर्ड और जी फोर्थ। मैम। रब्बिरजिऊनी अमिरताबू irji'i firqatun mirsadan qirtasin. क्या मैम? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। हमें वताबू पढ़ेंगे या बारीक? रॉ को मोटा ही पढ़ेंगे मैम यहाँ पे, क्योंकि रा के ऊपर जज़म है और राय साकिन से पहले जेर आएगा, तो रॉ को मोटा ही पढ़ेंगे मैम। मैम आवाज आ रही है क्या मेरी? सादिया, मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है, जब से नहीं आ रही थी। पढ़िए अभी। जी। अमिरताबू, यहाँ पर अगर राय साकिन से पहले जेर आएगा तो भी रॉ को मोटा ही पढ़ेंगे मैम। जी। वजह? आगे की पढ़िए आप। मैं आपकी आवाज सुनाई दी थी मुझे। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मैम। आगे वाली लाइन पढ़िए, आप बोल रहे हैं। फिरकतुन, फिरकतुन मिरसादन क़िरतासिन। जी ठीक है। सिस मुबश्शिरा, आप पढ़िए नीचे वाली लाइन। सिस मुबश्शिरा। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। फिरक़तुन, नहीं वो नहीं, उसके नीचे वाली लाइन। उमिरतु, हाँ रा तो यहाँ साकिन पर रॉ साकिना को क्या करेंगे? मोटा पढ़ेंगे कि बारीक? बारीक पढ़ना है। क्यों? वजह क्या है? रा साकिन से पहले जेर है। जी आगे पढ़िए, पढ़िए आगे। मुनहमिर, रा साकिन से पहले जेर है तो उसको बारीक पढ़ना है। जी। वस्बिर, रा साकिन से पहले जेर है, उसे बारीक पढ़ना है। जी
من شر फिर पढ़िए वही वर्ड। من شر जी, पहले क्या गलती किए थे आप? इख्फा नहीं कर रही जी, आगे पढ़िए। बर्री हाँ। बिर्री हम्म। दुर्रियुन जी, आगे की लाइन पढ़ना है क्या मैम? नहीं मत पढ़िए। सिस्टम सहेल, आप आगे की लाइन पढ़िए। सिस्टम सहेल, आप आखिरी लाइन पढ़िए। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तमिर्रिन ज़ुर्रियतन तुहर्रिमु। जी, यहाँ पर रॉ को मोटा पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे? मैम बारीक पढ़ेंगे क्योंकि रे के नीचे रे के ऊपर तशदीद है इसलिए। जी, लेकिन जेर है ना, तो जेर की वजह से बारीक पढ़ा जाएगा। जी जी ठीक। अभी सब सिस मुबश्शिरा, आप बताइए हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं और क्या क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। सिस मुबश्शिरा, सिस मुबश्शिरा बताइए हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं और क्या क्या है। सिस सादिया, आप बताइए हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं और क्या क्या है। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है आप तक? जी सुनाई दे रहा है मैम। जी जी, हुर्फे मुस्तालिया 6 है मैम। फिर वो है क़ाफ, स्वाद, द्वाद, त्वा, ज़ा और गैन। 6 ही है हुरूफ मुस्तालिया? जी मैम। जी नहीं, हुरूफ मुस्तालिया तो 7 है ना, पिछला सबक ही था अपना। जी जी मैम। जी फिर बोलिए, आप गिनाइए। क़ाफ, स्वाद, हम्म द्वाद, हम्म त्वा, हम्म ज़ा, हम्म, गैन। जी गौइन खा। गैन और खा। जी, इसे पक्का करना है क्योंकि जभी भी जहां भी हुरूफ मुस्तालिया दिखे आपको मोटा ही पढ़ना है, मोटा ही पढ़ना है, चाहे उस पर जबर हो, जेर हो, पेश हो, कोई भी हर्फ हो, मोटा ही पढ़ा जाएगी, मोटे ही पढ़े जाएंगे पूरे हुरूफ मुस्तालिया। जी मैम। कभी कभी मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ में से रॉ है, लफ्ज़ अल्लाह का लाम, तो इनको कब मोटा पढ़ेंगे? जब इन पर जबर पेश हो तो मोटा पढ़ा जाएगा, जेर हो तो बारीक पढ़ा जाएगा। इसी तरह लफ्ज़ अल्लाह से पहले जबर पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ेंगे और जेर हो तो उसको बारीक पढ़ेंगे। लेकिन उसके अलावा ये जो हुरूफ मुस्तालिया है इसको हमेशा मोटा पढ़ेंगे, चाहे जबर हो, जेर हो, पेश हो या साकिन हो। जी सना, आप पढ़िए हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं। हुर्फे मुस्तालिया 7 है मैम। स्वाद,
واد و غین قاف اف. جی پھر سے ایک مرتبہ بولیے، حروف مستعلیہ کتنے ہیں ثنا؟ حروف مستعلیہ 7 ہے میم. جی واد واد ہم و ہم و ہم غین ہم قاف ہم اف. جی سمیہ آپ بتائیے کتنے حروف مستعلیہ؟ حروف مستعلیہ 7 ہے. صاد ضاد طا ظا غین خا قاف. جی سہیل آپ بتائیے. حروف مستعلیہ 7 ہیں. صاد ضاد طا ظا غین خا قاف. جی مبشرہ آپ اویلیبل ہے؟ مبشرہ جی شاید یہ نہیں ہے. تو حروف مستعلیہ کو ہمیشہ کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. موٹا. جی ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے. حروف مستعلیہ جہاں بھی ہو ہم اسے موٹا پڑھیں گے، چاہے وہ متحرک ہو یا پھر ساکن ہو، حرکت والا ہو یا پھر سکون والا حرف ہو، پھر بھی اسے موٹا ہی پڑھیں گے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. اب آگے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، جو کہ آج ہمارا سبق ہے حروف خمری اور شمسی، اس کے ساتھ ساتھ لفظ اللہ. ابھی چلیں حروف خمری اور شمسی کی طرف. حروف خمری، یہ حروف خمری کے پورے 14 حروف ہیں. وہ ہے با، جیم، ح، خ، عین، غین، ف، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا. با، جیم، ح، خ، عین، غین، ف، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا. تو یہ 14 حروف سے پہلے اگر الف لام آئے، ان 14 حروف سے پہلے بیفور اگر الف لام آئے تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے. خمری سے پہلے اگر لام آئے صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے. جیسے والقمری، الف لام آ رہا ہے لیکن اس کے بعد دیکھیے الف لام کے بعد کون سا حرف ہے؟ قاف ہے. کون سا حرف ہے؟ قاف ہے. تو وہ حرف حروف خمری میں سے ہے، تو اسی لیے الف لام کو نہیں پڑھیں گے. الف لام میں سے صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. اس میں کچھ بھی نہیں رہے گا، یعنی غنہ، اخفا، موٹا پڑھنا، باریک پڑھنا، کچھ نہیں رہے گا. ہاں البتہ اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہے تو اس حرف کو موٹا پڑھیں گے. جیسے والقمری میں قاف موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے، یعنی حروف مستعلیہ میں اس لیے قاف کو موٹا پڑھیں گے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے کوئی بھی حرف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ صرف نارملی پڑھیں گے. یہاں پر غنہ اخفا کچھ نہیں ہوگا. والقمری اس طرح پڑھ لیں گے. اس کے علاوہ حروف شمسی بھی 14 ہے. تا، ثا، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام اور نون.
تا ثا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا لام اور نون. جیسا حروف قمری سے پہلے الف لام آیا تو صرف ہم نے لام کو پڑھا الف کو چھوڑ دیا. اسی طرح اگر حروف شمسی آئے اور حروف شمسی سے پہلے الف لام آئے تو الف لام دونوں کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. الف لام دونوں کو نہ پڑھیں گے, الف کو بھی نہیں پڑھیں گے لام کو بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ اس سے مقدم والے حرف کو مؤخر والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. جیسے اذا الشمس میں دیکھیے ذال کے بعد ڈائریکٹ شین سے ملایا جا رہا ہے, الف لام دونوں کو نہیں پڑھ رہے ہیں. تو حروف شمسی سے پہلے اگر الف لام آئے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. اور اگر الف لام نہ ہو بلکہ حروف شمسی کے حروف آ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے الف لام نہ ہو تو نارملی ملا کر پڑھ لیں گے. جزم ہو تو جزم کے ساتھ, تشدید ہو تو تشدید کے ساتھ, حرکات ہو تو حرکات کے ساتھ, حرف اگر متحرک ہو تو متحرک کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اس وقت وہ شمسی یا قمری نہیں کہلائے گا. شمسی یا قمری کہلانے کے لیے اس سے پہلے الف لام کا ہونا لازم و ملزوم ہے. اگر الف لام نہ ہو تو وہ قمری اور شمسی نہیں کہلائے گا. قمری اور شمسی کے ورڈ سے پہلے اگر الف لام نہیں ہے تو وہ قمری اور شمسی نہیں کہلائے گا. ابھی دیکھیں اسکرین پر جو حروف بنے ہوئے ہیں والقمری قمری والیتاما, حروف مدہ اگر بیچ میں آ رہا ہے تو ہم اس کو برابر سے پڑھیں گے کھڑا زبر کے ساتھ ساتھ. والیتاما والاقربین, میں قلقلہ ہو رہا ہے, قلقلہ مکمل طور سے کریں گے. پھر را پہ زبر ہے تو یہاں پر را کو پر پڑھیں گے. والاقربین ملقارعۃ, را پہ زیر ہے تو یہاں پر را کو باریک بھی پڑھیں گے. ملقارعۃ هم المفلحون هم المفلحون. اس کے بعد دیکھیں اذا الشمس, ڈائریکٹ شین سے ملانا ہے, الف لام کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر شین حروف شمسی میں سے اس سے پہلے الف لام آ رہا ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھ رہے ہیں. اذا الشمس کان الناس, یہاں پر دیکھیے نون پر تشدید ہے تو جہاں نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. تو اسی طرح کان الناس, نون کو تھوڑی دیر ناک میں آواز روکیں گے نون کی. نناس کان الناس, اس طرح. یقول رسول, یہاں پر را پر زبر ہے تشدید یعنی کہ مشدد حرف ہے, را مشدد ہے اس پر زبر رہنے کی وجہ سے یہاں را کو پر پڑھیں گے. یقول رسول اقیموا الصلاة اقیموا الصلاة, اس طرح. اب دیکھیے لفظ اللہ ہے, لفظ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ جو ورڈ ہوتا ہے, جیسے دیکھیے یہ جو اللہ ورڈ ہے اس سے پہلے اگر زبریہ پیش ہو, لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبریہ پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے. یہاں دیکھیے را کے قاعدے میں کیا تھا کہ را پر زبر پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے, لیکن لفظ اللہ کے قاعدے میں کیا ہوگا, لفظ اللہ کے لام سے پہلے والا حرف دیکھا جائے گا. اس سے پہلے اگر الف لام آئے, اس سے پہلے اس سے پہلے زبریہ پیش آئے, یعنی لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے زبر اور پیش ہو تو اس لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے, باریک نہیں پڑھیں گے. اس وقت
جب لفظ اللہ سے پہلے زبر اور پیش ہو، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اس وقت لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، ورنہ تو لفظ اللہ پر ہمیشہ کھڑا زبر ہی ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کے اوپر والی حرکت یا نیچے والی حرکت نہیں دیکھی جائے گی، لفظ اللہ کے پہلے والی حرکت دیکھی جائے گی۔ تو لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر اور پیش ہو تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اور باقی ہر لام باریک پڑھا جائے گا۔ جیسے لفظ اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی لام ہے تو آپ اس لام کو موٹا نہیں پڑھیں گے، آپ اس لام کو بالکل بھی موٹا نہیں پڑھیں گے۔ جیسے ابھی اوپر ہم نے پڑھا والقمری میں ول کو لام موٹا نہیں پڑھیں گے، ول ایسے لام کو موٹا نہیں پڑھیں گے۔ دیکھو ابھی دیکھیں ان اللہ، ان میں غنہ کریں گے کیونکہ نون پر تشدید ہے، اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، اس لیے یہاں پر نون پر غنہ کریں گے۔ ان اللہ قال اللہ، دیکھیے لفظ اللہ سے پہلے والا لام باریک پڑھا جائے گا اور اس کے بعد والا لام موٹا پڑھا جائے گا، کیونکہ دو لام کو موٹا نہیں پڑھ سکتے، لفظ اللہ کے علاوہ دوسرا لام موٹا نہیں پڑھا جائے گا نا، اس وجہ سے قال اللہ للہ، قال اللہ، اس کے بعد سمع اللہ، سمع اللہ، حدود اللہ، حدود اللہ، یرید اللہ، یہاں دیکھیے لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے تو موٹا پڑھیں گے، خلق اللہ، خلق اللہ، اب نیچے دیکھیں لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو اس لام کو باریک پڑھیں گے، بل اللہ، بل اللہ، ایک چیز آپ یاد رکھیے کہ جس وقت ہم لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے تو ہمارا منہ تھوڑا سا گول ہو جائے گا، لیکن اسی وقت جب ہم لفظ اللہ کو باریک پڑھتے ہیں تو اپنے ہونٹ تھوڑے سے چوڑے ہو جائیں گے، اس طرح یہ ایک ہنٹ یاد رکھیے، بل اللہ دین اللہ لاہ امر اللہ، اس طرح بل اللہ دین اللہ امر اللہ، اس طرح۔ بھی سب سمجھ آ گیا؟ دو سبق پڑھے آج ہم نے، ایک حروف قمری اور شمسی اور دوسرا لفظ اللہ کا قاعدہ، دونوں سمجھ آ گئے الحمدللہ؟ جی جی میم۔ جی کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ سب میم سمجھ آ آپ نے گیا نا؟ پڑھاتے وقت بولے تھے متحرک، اس کا مطلب کیا ہے؟ متحرک یعنی حرکت والا حرف، جیسے سکون والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن، جزم والا حرف ساکن کہلاتا ہے نا، تو حرکت والا حرف متحرک کہلاتا ہے۔ جیسے اگر کسی حرف پر زبر یا پیش ہو، زبر زیر پیش، تینوں میں سے کوئی بھی حرف ہو، کوئی بھی حرکت ہو تو اسے متحرک حرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی یعنی زبر زیر پیش والا حرف۔ جی سر۔ جی اور کسی کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو پوچھیے، ثنا سعدیہ۔ ہاں
آپ ابھی جی سس مبشرہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میم. جی پوچھیے. میم موٹا کیسا پڑھنا میم؟ ہاں تھوڑا سا منہ اپنا گول ہو جائے گا، جیسے رو، ان اللہ اللہ، تھوڑا سا منہ اپنا نزدیک ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر ہو تو ہونٹ تھوڑے سے چوڑے ہو جاتے ہیں. اس سے آپ پریکٹس کر کے دیکھیے. بیل لہ، باریک جب پڑھنا ہے تو ہونٹ چوڑے سے تھوڑے سے چوڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جی. سمجھے آپ؟ سمیہ کچھ ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ ابھی آپ کیا کریں، آپ لوگوں کا ہوم ورک جو ہے وہ ہے قرآن سے حروف قمری کے 10 حروف اور شمسی کے 10 حروف اور لفظ اللہ کے پر پڑھنے کے 10، باریک پڑھنے کے 10 لکھ کے ہوم ورک مجھے بھیجیے. ٹھیک ہے، ڈھونڈ کے لکھنا ہے قرآن سے آپ لوگوں کو. قمری اور شمسی کے 10 لفظ اللہ میں پر کے 10 اور باریک کے الگ 10. ٹھیک ہے جی میم. جی انشاءاللہ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.